السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاری في صحیحہ في کتاب الایمان۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے مختلف جگہوں پہ اپنے مومن مسلمان بندوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر اتقوا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، یا تو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یا یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ محترم سامعین کرام، لیکن اتقوا اللہ کا جو معنی اور مفہوم مفسرین نے بتلایا ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس طرح سے دیا ہے اس طرح سے اس کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے بالکل رک جانا، اسی کو کہتے ہیں اتقوا اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب بالکل یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بے عینی ہی پورا کرنا، یہ صرف عبادت میں نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں میں ہے، لیکن عبادت میں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا، عبادتوں میں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا، کیونکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو انجام دینے کا طریقہ بتلایا ہے، اور جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں تک پہنچایا ہے، اگر اس طرح سے کسی بھی عبادت کو انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اور اگر اس طرح سے انجام نہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے یہاں پہ درس شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے وضو کا طریقہ رکھا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، پھر ہم نے بتلایا کہ کس طرح سے غسل کرنا چاہیے، کیسے تیمم کرنا چاہیے، کیونکہ وضو، غسل، تیمم یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں جس کو انجام دینا بالکل اسی طرح سے ضروری ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اب آپ کے سامنے ہم نماز کا طریقہ بتلائیں گے، کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں اگر ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ انجام دیا جائے، محض یہ دیکھ کر کے ہمارے باپ کیسے کرتے تھے، ہمارے دادا کیسے کرتے تھے، ہمارے سماج و معاشرے کے لوگ کیسے کرتے تھے، ہمارے فلاں صاحب نے ہم کو کیسے بتلایا ہے، اگر اس طریقے کو سامنے رکھ کر کے آپ کوئی بھی عبادت انجام دیں گے، کوئی بھی عبادت انجام دیں گے، پوری زندگی دیتے رہیں، اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ پوری زندگی آپ اس طرح سے کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان وضوؤں کو قبول کرے گا، نہ ان تیمم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور نہ ہی ان نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے میچ نہ کرے۔ لہذا اس چیز کو، اس پوائنٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ کوئی بھی عبادت انجام دے رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی اور معمولی بات نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سماج میں ہمارے فلاں 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 ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ویسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، ہرگز ہرگز نہیں پوچھے گا اللہ قیامت کے دن، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے جو عبادت انجام دیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ضرور بھی ضرور پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے رسول تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں بزرگ، فلاں فلاں امام، فلاں فلاں عالم انہوں نے کیسے کیا اس کو تم میچ کر لو، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں نہیں، پیر صاحب کی زندگی میں نہیں، امام صاحب کی زندگی میں نہیں، یا کسی بڑے سے بڑے صحابی کی زندگی میں نہیں،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور الحمدللہ صحابہ کرام نے بالکل ویسا ہی کر کے دکھلایا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ بھی یاد رکھیے، وضو کرنے کا طریقہ ہو یا تیمم کا طریقہ ہو یا نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کر کے دکھلایا، کبھی ویسا کر کے دکھلایا. یہ سب اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں، یہ سب اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، جیسا فلاں امام نے بتلایا ویسا بھی پڑھ کے دکھلایا، جیسا فلاں امام نے بتلایا ویسا بھی پڑھ کے دکھلایا، جیسا فلاں امام نے نماز کا طریقہ بتلایا ویسا بھی کر کے دکھلایا، جیسا فلاں امام نے. یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس کا کوئی بھی ایک ثبوت نہیں دے سکتا ہے. بول تو سکتا ہے کیونکہ زبان ہے چمڑے کی، کچھ بھی بول دے گا، لیکن دکھا نہیں سکتا ہے، ثبوت کے طور پر نہیں دکھلا سکتا ہے کہ فلاں امام نے جو نماز کا طریقہ بتلایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھلایا. ایسا کوئی نہیں دکھلا سکتا ہے. البتہ نمازوں کا طریقہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اوتھینٹک ہے، علم ہے، جس کو قیامت کی صبح تک کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. اور قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر ایسے لوگ موجود رہیں گے جو اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. محترم سامعین کرام، انہی باتوں کے بعد اب ہم آپ کو سب سے پہلے بتلا دیں کہ یہ جو نماز ہے اس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں. الصلاۃ، کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ یا پھر صلاۃ. یہ جو صلاۃ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے تسبیح، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت. اور یہ جو صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں صلی یصلی باب تفعیل سے یہ مصدر ہے صلاۃ، یعنی نماز پڑھنا. اور صلاۃ اسی سے ہے مصلی. مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ ابھی مسجد کا چندہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو لوگ کیا کہتے ہیں، ایک مصلی کی اتنی جگہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی کے نماز پڑھنے کی جگہ اتنی ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے. اسی کو کہتے ہیں مصلی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. اور صلاۃ کا جو جمع ہوتا ہے صلوات. سامعین کرام، الفقہ الاسلامی و ادلتہ ایک بہت بڑی کتاب ہے. اس کے اندر نماز کا جو اصطلاحی جو اس کا ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کہتے ہیں ایسی عبادت کو جس میں رکوع بھی ہوگا، سجدے بھی ہوں گے، اور تکبیر سے شروع ہوگا اور السلام علیکم پر ختم ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں نماز. کہاں سے شروع ہوگا؟ تکبیر سے شروع ہوگا اور السلام علیکم پر جا کر کے ختم ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں نماز، جس میں رکوع بھی ہوں گے اور سجدے بھی ہوں گے. اور یہ جو نماز ہے اس کا حکم باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں دیا ہے. باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البینہ آیت نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم کے اندر دیا ہے. سامعین کرام، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نمازوں کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یہاں پر جو قائم کرنے کا لفظ ہے نا، پڑھنے کا نہیں ہے. نماز پڑھو نہیں کہا ہے، یاد رکھیے گا. نماز پڑھو نہیں کہا ہے. نماز پڑھنے کی جب بات آئے گی تو لوگ کچھ بھی کر لیں گے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ علاقے میں جو مسجد ہے، مسجد میں آ کر کے جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں نمازوں کو قائم کرنا. اور یہ جو نماز ہے نا، یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے، پلر. جس پلر پہ بنیاد فاؤنڈیشن پہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے نا، ان فاؤنڈیشنوں میں سے، ان پلروں میں سے ایک پلر نماز ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. پہلا کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے.
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی بات، پہلی بنیاد. دوسرا بنیاد کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا. اور تیسری بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا کیا ہے؟ حج کرنا. اور پانچواں کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا. اب یہ جو حج کی بات ہے، جس کے پاس اللہ نے دیا ہے اس کے لیے ضروری ہے. جس کے اوپر اگر ہر حج فرض ہے، اتنے پیسے اللہ نے دے دیے ہیں کہ اس کو حج کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرتا ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دینے والا ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الصلاح حدیث نمبر 213 پہ روایت کیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں. آج تو 5 نمازوں میں ہی ٹائیں فش ہوئے جا رہے ہیں مسلمان. 5 نمازیں ملی ہے پھر بھی ٹائیں فش. فجر میں نیند نہیں کھل رہی ہے، عصر میں کاروبار سے فرصت نہیں مل رہی ہے، ظہر جو ہے ادھر ادھر میں چلا جا رہا ہے، عشاء کے وقت اتنی تھکے ہوئے ہیں کہ کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز، اگر 50 وقت کی نماز رہ جاتی تو کیا ہوتا؟ سوچئے ہم لوگوں کا کیا حشر ہوتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 50 نمازیں فرض ہوئی، کم کرنا شروع کیا، کم کرتے کرتے 5 پر آ کر کے رک گئی بات. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد لا يبدل القول لدی، میری بات اٹل ہے. میں نے جب 50 کہا ہے تو 50 ہی ہوگا. اور یہ جو 5 فرض کیا جا رہا ہے، اگر اس کو کمپلیٹ کر لیے، 5 نمازوں کو قائم کر لیے، تو 5 نماز کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ 50 کا ہوگا. سامعین کرام، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو مسلمانوں کے اوپر قائم کرنے کے لیے فرض کیا ہے کہ قائم کرنا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ فجر میں سوئے رہ گئے اور اٹھ کر کے 6:30 بجے 7 بجے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیا اور نمازوں کو قائم کر لیا. نہیں، یہ صرف اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے. نفس کو یہ دھوکہ دینا ہے. نماز کو مسجد میں آ کر کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو تو آدمی کہیں پر بھی نماز پڑھ لے. لیکن اگر عذر نہیں ہے، محض سونا ہے، تو پھر نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ. محترم سامعین کرام، ایک حدیث ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 46. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص جس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ کو سن رہے تھے، جیسے ایسا لگ رہا کہ گنگن کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، ہم اس کی گنگناہٹ سن رہے تھے لیکن یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ ذرا نزدیک آئے تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسلام کیا ہے. ابھی ہم لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں بس پڑھ لیا بس کافی ہے، جو لوگوں کو دیکھتے ہوئے کر لیا بس وہ کر لیں گے کافی نہیں. دیکھیے اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ نجد سے آئے ہیں، نجد والوں میں سے ہیں. آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلوں کا سفر طے کر کے آئے اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسلام کیا ہے ذرا بتلائیے. ابھی ہم لوگ ہنسیں، اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. میں ہنسوں گا کہ ہماری جو یہاں پر تعداد ہے اور میری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں اس میں شاید 5 لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام کا صحیح مفہوم بتا دیں. شاید 5 لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام کا صحیح مفہوم بتا دیں، کیونکہ ہم لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. خالی نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ، خالی نام کے مسلمان ہیں. سامعین کرام، وہ آدمی جب نزدیک آئے تو کہا طلحہ بن عبید اللہ نے کہ وہ آدمی اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازوں کو پڑھنا یہ اسلام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دن رات میں 5 نمازوں کو پڑھنا یعنی قائم کرنا یہ اسلام ہے. اس آدمی نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے. ہاں، اگر تم نفل نماز پڑھ لو تو چلے گا، وہ تمہاری طرف سے ہوگا. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں 1 مہینے کا رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. کہا کہ کیا اس 1 مہینے کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو یہ تمہاری مرضی، اس کا اجر و ثواب تم کو مل جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اگر تم کو صاحب نصاب بنایا ہے تو تمہارے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے.
کہا کہ اس زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کوئی صدقہ میرے اوپر فرض ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ اگر تم صدقہ کرتے ہو وہ نفلی صدقہ ہے، اس کا اجر و ثواب تم کو ملے گا۔ اس آدمی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ اپنے دین کے اندر، اپنے اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ 5 وقت کی نماز یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور شریعت نے اس کا حکم دے رکھا ہے۔ سامعین کرام، نماز کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے کئی درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔